رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. فلما جلست، جب میں نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ گیا تو بدأت بالثناء علی اللہ، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا. ثم الصلاۃ علی النبی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا. ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ طریقہ کار دیکھا کہ نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، حضور پر درود پاک بھیجنے کے بعد میں نے دعا مانگی تو ارشاد فرمایا سل تعطہ، سل تعطہ، تو سوال کر رب تجھے عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو دعا مانگ، رب تیری دعا قبول فرمائے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگیں اطمینان کے ساتھ پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں. جو اس طرح دعا مانگتا ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو دعا مانگ، رب تیری دعا قبول فرمائے. تو سوال کر، رب تیرا سوال پورا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پچھلے جمعہ المبارک کو جنت کا بیان کیا تھا، آج دوزخ کے بارے میں بیان ہے، جہنم کے بارے میں بیان ہے. یاد رہے کہ جنت اور دوزخ کے وجود کو ماننا یہ ضروریات دین میں سے. کوئی جنت کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی جہنم کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. جنت کو ماننا اور جہنم کے وجود کو ماننا یہ ضروریات دین میں سے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں. عمومی طور پہ جب جہنم سے ڈرایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ڈرا رہے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں. جہنم سے تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں 73 مقامات پر ڈرایا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے. ایک دو آیات نہیں، 20 آیات کے اندر جہنم کا اور جہنم کے عذابات کا ذکر موجود. تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں کے اندر جہنم سے ڈرایا ہے، حدیثیں موجود. پچھلے جمعہ المبارک کو یہ مثال دی تھی کہ نفس کی مثال بچے کی سی ہے. اب دنیا میں آئے ہیں، رب کی عبادت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. بچے سے کام لینا ہو تو یا تو لالچ دیا جاتا ہے یا تو ڈرایا جاتا ہے. اسی طریقے سے نفس کو عبادت پر آمادہ کرنا ہے، نفس کو اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرنا ہے تو اس کے دو ہی طریقے، یا تو جنت کا لالچ دیا جائے یا پھر جہنم سے ڈرایا جائے. جنت کے بارے میں پچھلے جمعہ المبارک کو بیان ہوا تھا، آج جہنم کے بارے میں بیان ہے. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والوں. وہ یہ نہ سے صرف کافر جہنم کے اندر جائیں. یاد رہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اگر اللہ عز و جل نے بخشش نہ فرمائے تو مسلمان اولاً جہنم میں جائیں گے، پھر گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے. کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. تو جہنم تو ایک عذاب ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا. ایک نماز چھوڑنے کا جو عذاب بتایا گیا،
1,86,000 سال جہنم میں رہے گا، طویل عرصہ، ایک لمحے کے لیے وہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ 15 منٹ سر درد ہو جائے تو انہیں اختڑخ ہو جاتے ہیں، پیٹ میں معمولی سا کیڑا چلا جائے تو اختڑخ ہو جاتے ہیں، آنکھ میں معمولی سا تنکا چلا جائے تو ہمیں تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ تو جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہو؟ شدید عذاب۔ تو رب عز و جل ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر شدت والے، سختی والے، طاقتور فرشتے مقرر، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو رب حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا۔ سنیں گے نہیں؟ ہماری چیخ، جو جہنم میں جائے گا ان کی چیخوں پکار نہیں سنیں گے، ان کے شور شرابہ نہیں سنیں گے، ان کا وویلا نہیں سنیں گے، جو رب حکم دیتا ہے وہی کریں گے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بیٹھے دیکھا، حضور منبر پر یہ ارشاد فرما رہے تھے، انذرتکم النار، لوگوں انذرتکم النار، میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا، میں تمہیں جہنم سے ڈرا رہا کہ جہنم سے ڈرو، اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین وہ بھی منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو جہنم سے ڈرا رہے، جہنم کا خوف دلا رہے کہ جہنم سے ڈرو اور رب کی نافرمانی نہ کرو، رب کی نافرمانی سے بچو کہ جس کی سانس ہوا جہنم کا عذاب ہے۔ انذرتکم النار، انذرتکم النار، لوگوں میں تمہیں جہنم سے ڈرا رہا، لوگوں میں تمہیں جہنم سے ڈرا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جو بکثرت دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مالک مولا عز و جل مجھے دنیا کی بلائیاں عطا فرما، آخرت کی بلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہو کر، سید المعصومین ہو کر آپ یہ دعا مانگے کہ مالک مولا مجھے عذاب سے نجات عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یقیناً یہ تعلیم امت کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ تم نے بھی پناہ مانگنی، رب کے عذاب سے پناہ مانگنی، اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ مالک مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں عذاب آگ کے عذاب سے بچا۔ جہنم کی آگ کتنی خوفناک ہے، قرآن مجید نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ اس کے جو شعاریں اٹھیں گے، چنگاریاں اٹھیں گی، وہ محلات کے برابر ہوں گی، جس طرح محل بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، محلات کی طرح ہوں، اور لگاتار ایسے ہوں گی جس طرح زرد اونٹوں کی قطاریں ہوتی ہیں، اس طرح چنگاریاں اڑیں گی اس میں۔ خود آگ کتنی بڑی ہوگی اور کتنی خوفناک ہوگی۔ رب عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ اس کے شرارے ایسے وہ شرارے پھینکے گی جس طرح محلات ہوتے ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کے زرد اونٹوں کی قطاریں، اس طریقے سے لگاتار اس کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے اور وہ بھی محلات کے برابر اٹھ رہے ہوں گے، اور لگاتار ایسے ہوں گے جس طرح لگاتار زرد اونٹوں کی قطاریں ہوتی ہیں، اس طریقے سے وہ نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی آگ کتنی خوفناک، کتنی سخت ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی جل جائے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، کوئی آگ میں گر جائے، پھنس جائے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، سب اس سے واقف ہیں۔ ذرا انگلی لگائیں تو فوراً پیچھے، ایک لمحے کے لیے انگلی اندر نہیں رکھ سکتے، یوں رکھی فوراً واپس، وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اندر رکھ دیں کچھ وقت کے لیے تو انگلی کا کیا اثر ہوگا، کیا معاملہ ہوگا۔ کتنی سخت آگ ہے، جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے، 70 گنا سخت آگ ہے، اور یہ اسی آگ سے نکالی گئی، اور پھر یہی جہنم کی آگ رب سے دعا کرتی ہے کہ مالک مولا مجھے دوبارہ اس آگ میں نہ لوٹا دے، پناہ مانگتی، پناہ طلب کرتی ہے کہ مالک مولا مجھے اس آگ میں نہ لوٹانا، جب یہ آگ جو خود اتنی سخت اور شدید ہے وہ اس آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، تو
انسان پر تعجب ہے جو اسے پناہ نہیں مانگتا، روتا گڑ گڑاتا نہیں، اس کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا، ڈرتے ہوئے رب کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتا. حیرت ہے انسان پر، تعجب ہے انسان پر. اور وہ اتنی سخت آگ ہے، شدید آگ ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، 1000 سال تک، حدیث پاک کے اندر آتا ہے 1000 سال تک اس آگ کو دھمکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1 سال تک دھمکایا گیا سفید ہو گئی، پھر 1 سال تک دھمکایا گیا تو سیاہ ہو گئی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اب وہ سیاہ اندھیری آگ، سیاہ آگ، اندھیری آگ اتنی شدید کہ 1000 سال تک دھمکانے کے بعد، یعنی 3000 سال بعد دھمکانے کے بعد وہ سیاہ ہو گئی، اتنی شدید آگ ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، قسم کھا کر عرض کیا کہ حضور واللہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر آگ کو کھول دیا جائے، عذاب کو کھول دیا جائے، آگ کو کھول دیا جائے، کتنا؟ سوئی کے ناکے کے برابر، تو فرمایا کہ تمام زمین والے کل کے کل، تمام زمین والوں کی معیشت تباہ ہو جائے، ان کی معیشت برباد ہو جائے، اس کی گرمی سے سب کے سب ہلاک ہو جائے. فرمایا اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی جو جن سے زنجیروں سے جہنمیوں کو باندھا جائے، اگر پہاڑ پر رکھ دی جائے، پہاڑ کانپنے لگے، انہیں قرار نہ آئے، اور وہ زنجیر کی کڑی یہاں تک کہ زمین کے اندر دھنس جائے، پہاڑوں کے اندر سے اندر چلی اندر دھنس جائے، اتنی سخت زنجیر، اور اس سے جہنمیوں کو باندھا جائے. دوزخ کی آگ گہرائی کتنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، گہرائی کتنی ہے. حدیث پاک میں یوں سمجھایا گیا کہ اگر ایک پتھر کی چٹان اس کو اوپر کے کنارے سے گرایا جائے تو کتنے عرصے میں پہنچے گی؟ فرمایا کہ 70 برس تک بھی وہ زمین کی تہہ میں نہیں پہنچ سکتی، جہنم کی تہہ میں نہیں پہنچ سکتی. 70 برس تک پہاڑ. حالانکہ حدیث پاک میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ اگر انسان کے سر کے برابر شیشے کا ایک گولا ہو، وہ اگر آسمان سے پھینکا جائے تو رات ہونے سے پہلے پہلے زمین تک پہنچ جائے. حالانکہ یہ 500 سال برس کی راہ ہے، 500 سال کی راہ. تو اتنا چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا وہ اگر اوپر سے پھینکا جائے آسمان سے تو رات ہونے سے پہلے وہ زمین پر گر جائے، وہ زمین تک پہنچ جائے. تو یہ چٹان، اتنی بڑی چٹان، یہ زمین آسمان کا فاصلہ بھی 500 برس کی راہ، تو اتنی بڑی چٹان، اتنا سال کے برابر نہیں، بڑی چٹان اوپر کنارے سے پھینکی گئی تو 70 برس تک بھی زمین کی تہہ تک، جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچے. اتنی جہنم کی گہرائی. حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ 70,000 وادیاں جہنم کے اندر، 70,000 وادیاں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے، اور ہر کمرے میں 70,000 کنویں موجود، اور ان میں طرح طرح کے عذابات موجود، سانپ، بچھو، آگ، طرح طرح کے عذابات اس کے اندر موجود. اور بعض وادیاں ایسی ہیں کہ حدیث پاک کے مطابق جہنم اس وادیوں سے پناہ مانگتا. جہنم کا دیگر جو حصہ ہے ان مخصوص وادیوں سے پناہ مانگتا ہے. اتنی سخت وادیاں موجود. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرشتے مقرر ہوں گے، جو نگہبان، جو نگران وہاں پر مقرر ہوں گے، وہ ایسے نہیں ہوں گے، وہ ساتھ ساتھ ان کو عذاب بھی دیتے رہے گے. ان کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے. حدیث قرآن پاک میں رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے پاس لوہے کے گرز ہوں، اور گرز اتنا بھاری کہ اگر زمین پر ایک گرز رکھ دیا جائے اس فرشتے کا ہو تو تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے. سارے جن مل جائیں، سارے انسان مل جائیں اور اس گرز کو اٹھانا چاہیں تو اس گرز کو نہیں اٹھا سکتے. وہ فرشتے جو عذاب دینے پر وہاں مقرر ہو، ان کے ہاتھوں کے اندر وہ گرز موجود ہو، ان کے ہاتھوں کے اندر وہ گرز موجود ہو جن کے ذریعے وہ جہنمیوں کی پٹائی لگائیں گے، ان کو ماریں گے. پھر وہاں سانپ بچھو ہوں گے. اتنے سانپ بچھو نہیں جتنے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. بختی اونٹ کی گردن کے برابر سانپ اور خچر کے برابر بچھو ہوں. بڑے بڑے سانپ، موٹے موٹے سانپ اور لمبے لمبے سانپ،
بختی جو اونٹ ہوتے ہیں، بہت بڑے اونٹ ہوتے ہیں، موٹی ان کی گردنیں ہوتی ہیں، بختی اونٹ کی گردنوں کے برابر سانپ، موٹے سانپ، اور خچر کے برابر بچھو ہوں گے، اور ایک بار کسی کو کاٹ لیں گے تو اس کی درد، اس کی سوزش، اس کی گرمی 40 سال تک باقی رہے گی. اتنی شدت ہوتی ہے ان لوگوں کی اس کے اندر، 40 سال تک اس کی شدت باقی رہے گی، اس کی گرمی، اس کی سوزش، اس کی تڑپ، وہ تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی. آج اگر کسی کو خدا نخواستہ یہاں سانپ بچھو ڈس لے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے. بچھو سانپ کا زہر تو زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ اگر ڈس لے تو اس کا کتنا درد ہوتا ہے، اس کی کتنی تکلیف ہوتی. تو سانپ بچھو ڈس لے تو اتنی شدید تکلیف ہے، اور وہ یہ سانپ ہے کہ چلو کتنا اس کی درد رہے گی، اگر زہر زیادہ اثر نہ کیا بچ گیا تو کتنی درد رہے گی، 1 دن 2 دن کتنا رہے گا، 40 سال تک. وہ اگر سانپ بچھو کاٹیں گے تو معاذ اللہ 40 سال تک جسم کے اندر سوزش، درد اور تکلیف باقی رہے. اتنا سخت ان کا زہر ہو. سب سے ہلکا عذاب جس کو ہو، سب سے تھوڑا کم کا ہلکا عذاب ہو، اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے. آگ کے اندر کانٹا چپ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک کانٹا اگر کانچ کا کوئی ٹکڑا پاؤں کے اندر پیوست ہو جائے تو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. اچھا آگ کے اندر ہی اگر اس دنیا کی آگ کے اندر کہ جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ، یہ اس سے کم ہے، اس کے اندر آگ کے اندر پاؤں رکھیں تو کیا حالت ہوگی. چلو آگ کے اندر پاؤں رکھیں تو فوراً ہٹا لیں گے. آگ کی جوتے اگر ہوں اس کے اندر پاؤں رکھے جائیں، اگر کوئی انگارے کے اوپر رکھ لیں، انگارے کے اوپر، کوئلے کے انگارے کے اوپر کوئی یا لوہے کے اندر کوئی چیز تپائے تو اس کے اندر وہ پاؤں رکھ دے تو اس کی پاؤں کی کیا حالت ہو. شاید وہ انگارہ اندر ہی گھس جائے پاؤں کے اندر اور شدید تکلیف کا باعث بنے، نہ قابل برداشت تکلیف ہوگی. تو جہنم سب سے کم تر جو عذاب، سب سے تھوڑا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں. جوتے آگ کے ہوں گے اور اس کی اتنی شدت ہوگی کہ جس سے اس کا دماغ کھولتا ہو اور وہ یہ سوچے گا کہ مجھے سب سے سخت تر عذاب دیا جائے. حالانکہ اس کا عذاب سب سے سخت نہیں ہوگا، سب سے ہلکا عذاب اس کا ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا. اس وقت اس سے رب عز و جل کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اگر ساری دنیا تمہاری ملکیت ہو، 1-2 پلاٹ نہیں، 1-2 گھر نہیں، 2 کروڑ کی بات، پوری دنیا تمہاری ملک، پوری دنیا تمہاری ملکیت کے اندر، اگر اس کے چھٹکارے کے طور پر تمہیں فدیہ دینا پڑے تو ساری دنیا دے دو. کہے گا میں ساری دنیا دے دوں، اس سے مجھے چھٹکارا مل، سب کچھ دے دوں. لیکن اس وقت اب چھٹکارا کیسے ہوگا؟ اب دنیا میں نیک اعمال تو دنیا میں کرنے، ایمان پر استقامت دنیا میں رہنی، اور دنیا کے اندر یہ سارے معاملات کرنے، دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے، ایمان پر قائم رہنا اور نیک اعمال کرنے، رب کی فرما برداری کرنی. اب جہنم میں سخت پیاس بھی ہو، بھوک پیاس بھی ہو، سخت پیاس، اتنی پیاس کہ پانی لایا جائے گا تو پانی کے اوپر ایسے گریں گے کہ جس طرح شدید پیاسے اونٹ، پیاس کے مارے اونٹ پانی کے اوپر گرتے ہیں، اس طرح گریں گے پینے کے لیے. لیکن پانی پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، جہنمیوں کا پیپ انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. تیل کی جلی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے پینے کے لیے، اور وہ پینے کے لیے قریب بھی کریں گے تو ساری منہ کی کھال گر کر پانی کے اندر گر جائے، اور گھونٹ جب بھریں گے تو نیچے سے تمام آنتیں گل کر وہ نیچے کے مقام سے گر جائے، قدموں کی طرف سے گر جائے. انہیں کھانے کے لیے خاردار تھوڑ کا پھل دیا جائے. تھوڑ بھی کہتے ہیں، تھوڑ بھی کہتے ہیں، رے کے ساتھ اور رے کے ساتھ تھوڑ کا پھل دیا جائے جو کانٹے دار پھل ہو. اور یہ دنیا کی طرح نہیں کہ وہ کانٹے دار جو ذرا زہریلا سا ہوتا ہے جس میں سفید پانی نکلتا ہے، ہوگا اسی میں سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. خاردار کانٹے اس کے ہو، شدید کانٹے. اور اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر زمین پر پھینک دیا ہے تو تمام اہل دنیا کی معیشت اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کی سوزش کی وجہ سے تمام اہل دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے. اگر ایک قطرہ بھی اس کا پھینک دیا
وہ اسے کھانے کے لیے دیا جائے گا اور اس کے گلے میں پھنس جائے گا، گلے میں پھنسے گا تو پانی طلب کریں گے تو پھر انہیں وہ گرم پانی دیا جائے گا، گرم پانی پینے کے لیے جیسے قریب کریں گے تو ساری کھال گل جائے گی، پانی کے اندر گر جائے گی، اور پیئیں گے تو پھر اندر سے آنتے کے ٹکڑے ہو کر وہ نیچے کے مقام سے گر جائے، اتنا سخت معاملہ کیا جائے، یعنی نہ کھانے کے قابل نہ پینے کے قابل، لیکن پیاس بھوک شدت سے ہو، شدید پیاس شدید بھوک، لیکن پانی نہیں، پینے کے لیے اتنی خطرناک چیزیں آگے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ میں جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا مقام جنت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت، ان سے بچنا ہے تو پھر نیک اعمال کرنے۔ پچھلی مرتبہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اب اپنے تصور میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے تصور باندھ دیں کہ پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جنت کے اندر موجود ہوں، جنت کے مشروب پی رہا ہوں، کبھی شہد مشروب کی صورت میں، کبھی دودھ، کبھی شراب طہور، کبھی پانی، اور کبھی طرح طرح کے کھانے کھا رہا ہوں، طرح طرح کی وہاں سے عیش حاصل کر رہا ہوں، پھر تصور ختم کرتے اور جہنم کا تصور باندھتے کہ میرے جسم کو آگوں سے کاٹا جا رہا ہے، سانپ اور بچھو اتنے بڑے بڑے طرح طرح کے عذاب موجود ہیں، اس طرح کا تصور باندھتے اور پھر آنکھ کھول دیتے ہیں، نفس کو کہتے ہیں بتاؤ کیا چاہیے، یہ جنت چاہیے یا جہنم میں جانا ہے؟ تو نفس یہی کہے گا کہ جنت میں جانا ہے، ادھر نہیں جانا۔ تو کہا اچھا اگر جنت میں جانا ہے تو چلو پھر رب کی عبادت کرو، اب عبادت کی طرف آ، مسجدوں کی طرف آ، نیکیوں کی طرف آ، گناہوں سے بچنا۔ کہ گانے باجوں کی سزا کیا ہے کہ سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے، بدنگاہی کرنے والوں کو سیسا پگھلا کر آنکھوں میں ڈالا جائے، بری بات سننے والوں کو، گانے سننے والوں کو، فوش کلامی سننے والوں کو سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے، غیبتیں سننے والوں کو سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے، اور بدنگاہی کرنے والے، فلمیں دیکھنے والے، نامحرم عورتوں کو تان جان کرنے والے تو سیسا پگھلا کر آنکھوں میں ڈالا جائے، اب آنکھ کے کیل آنکھوں میں ٹھوکے جائیں، اتنا شدید عذاب ہو۔ تو اس سے بچنا ہے تو پھر اپنے گانے باتوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، حرام روزی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، ہر رب کی نافرمانی سے بچنا ہے، ہر نافرمانی کو چھوڑنا ہے اور ہم نے فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر جنت چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، تو جہنم کا تذکرے کا مقصد ہی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں ان کا ذکر کیا وہاں اس کا مقصد بھی بتایا کہ اس سے بچنا ہے، تو نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جہنمی خوش شکل نہیں ہوں گے۔ جنتیوں کے بارے میں تو سنا تھا کہ پچھلے جمعے کو کہ پہلا جو گروہ ہوگا ان کے چہرے چودنی کے چاند کی طرح چمکتے ہوں، اور جو دوسرا گروہ ہوگا ان کے چہرے ستاروں کی مانند چمکتے ہوں، وہ جنتی تھے۔ لیکن جہنمیوں کے چہرے اتنے بدصورت ہوں گے کہ اگر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک کسی جہنمی کو دنیا میں لے آیا جائے، لوگ اسے دیکھیں تو سارے لوگ اس کی بدصورتی اور اس کی ہیبت سے تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں، اتنی بدصورتی اور ایسی بدبو سے آ رہی، ایسی بدصورتی ہوگی، اور جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے شانے تک، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک فاصلہ جو ہوگا، ایک تیز سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر 3 دن میں جو راستہ طے کرتا، اتنا دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ ہو، اتنا بڑا جسم ہو، صرف ایک دانت، پچھلے کا دانت جو ہوتا ہے ایک دانت اود پہاڑ جتنی ہے، ایک دانت اود پہاڑ جتنی ہوگی، اتنا بڑا اس کا جسم کیا ہے۔ کھال کی موٹائی 42 گز ہوگی، شرعی گز 42 ہاتھ ہوگی، جو کھال کی موٹائی ہوگی وہ 42 ہاتھ ہوگی، منہ ان کا سکیڑے ہوں گے، یہاں تک کہ اوپر والا اونٹ سکڑ کر سر کے بیچ تک پہنچا ہو اور نیچے والا ہونٹ سکڑ کر ناک تک پہنچا ہو، اس قدر منہ کو سکیڑے ہو، انتہائی ہیبت ناک ان کی صورتیں بنی ہو، اور اتنے بڑے بڑے ان کے جسم ہوں، بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینے میں، مکہ کے مدینے کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی ان کی بیٹھنے کی جگہ ہو، ان کی زبانیں کوس 2 کوس باہر نکلی ہو، ایک کوس 400 گز کا ہوتا ہے، 400 گز 800 گز
ان کی زبانیں باہر نکلی ہوں گی، لوگ ان کی زبانوں کو روندتے ہوں، ان کی زبانوں کے اوپر سے گزرتے ہوں گے، زبانوں کو روندتے ہوں، اس طریقے سے بھی ان پر تکلیف کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی کا عذاب بھی ہو، ان کی زبانیں باہر ہوں۔ یہ یاد رہے کہ کفار ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہ خالد فی النار، قرآن میں موجود، ہمیشہ کے لیے جہنمی جہنم کے اندر ہے، ہمیشہ، اس کی کوئی مدت نہیں۔ جس طرح جنتی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اس طرح جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، وہ جو کفر میں خاتمہ ہوئے، کافر ہمیشہ۔ مسلمان معاذ اللہ جو اپنے گناہوں کے سبب جائیں گے بھی تو بسبب شفاعت یا رب کے فضل سے بالآخر جہنم سے نکل کر، جن کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہوگا، بالآخر انہیں جنت میں ڈالا دیا جائے۔ لیکن کفار جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ خالد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کافر جو وہ جہنم کے اندر ہو۔ یاد رہے کہ وہاں کوئی مدت نہیں ہے، جنتی جنت میں چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر۔ بزرگ فرماتے ہیں مدت کا اندازہ کس بات سے لگائے کہ زمین و آسمان کا خلا اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، چھوٹے چھوٹے دانے، زمین و آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک چڑیا 10,000 سال بعد ایک دانہ کھائے، وہ دانے پھر بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، کوئی انتہا تو ہوگی اس کی، کبھی نہ کبھی ختم ہوں گے، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی، جنت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، جہنم کی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو۔ لیکن اگر جہنم میں کسی مسلمان کو بھی جانا پڑ گیا اپنی نافرمانیوں کے سبب، گناہوں کے سبب، جوئے کے سبب، شراب خوری کے سبب، حرام خوری کے سبب، سود لین دین کرنے کے سبب، اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے سبب، حرام مال کھانے کے سبب، جھوٹ غیبت چغلی کرنے کے سبب، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے سبب، قطع رحمی کرنے کے سبب، لوگوں پر ظلم کرنے کے سبب، لوگوں کا مال کھانے کے سبب، نمازیں چھوڑنے کے سبب، روزے چھوڑنے کے سبب اگر جہنم میں جانا پڑے گے تو عذاب کیسے برداشت کرے؟ کتنا خوفناک اور کتنا سخت جہنم کا عذاب۔ اور پھر معاذ اللہ خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ برے اعمال کی وجہ سے ایمان سلب ہو گیا تو کیا بنے؟ کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ نامحرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنے کے بارے میں بھی یہ وعید موجود، نامحرم لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے پر بھی یہ وعید موجود ہے کہ ایمان کا خطرہ ہے، ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ شراب پینے والے کے بارے میں موجود، ایمان سلب ہونے کا خطرہ موجود، زانی کے بارے میں موجود، ایمان سلب ہونے کا خطرہ اس کا موجود۔ ایمان سلب ہو گیا، ایمان میں خاتمہ نہ ہوا، خدا نخواستہ اگر ایمان چھن گیا، ایمان سلب ہو گیا تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، وہ خالد فی النار، جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ تو جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، جنتی جنت کے اندر ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے۔ اس وقت موت کو حدیث پاک کے اندر ہے کہ مہندی کی شکل میں لایا جائے جنت اور جہنم کے درمیان، جنتیوں کو پکارا جائے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں باہر تو نہیں نکالا جانے لگا، جہنمیوں کو بلایا جائے گا، وہ خوشی سے جھانکیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ باہر نکالنے کا حکم آ گیا۔ جب وہ جھانکیں گے ان کو کہا جائے گا کہ اس مینڈے کو پہچانتے ہو؟ سب پہچان جائیں گے کہ یہ موت، سب کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ یہ موت ہے جو بصورت مینڈا آئی، اور پھر سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، جہنمیوں غمزدہ ہو جاؤ، اب موت نہیں آنی، اب موت نہیں آنی، اب موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، اب مرنا نہیں ہے۔ تو یہ جنتی کے لیے تو خوشی بلائے خوشی ہوگی، اور جہنمیوں کے لیے غم بلائے غم ہوگا، غم پر غم ہوگا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر رہنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا۔ یاد رہے کہ آخر میں جہنمیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اتنے شدید عذابات جو دنیاوی اعتبار سے ہزاروں لاکھوں سالوں پر محیط ہیں، وہ سارے معاملات ہونے کے بعد پھر بالآخر کیا کیا جائے گا کہ جہنمی کی قد کے برابر، جتنا بھی اس کا قد ہو، اس کے برابر ایک آگ کے صندوق کے اندر اس کو بند کیا جائے، آگ کے صندوق کے اندر بند کر کے اس کے اندر آگ بھڑکائی جائے، اور پھر اس کے اوپر تالا لگا دیا جائے گا، آگ کا تالا لگا دیا جائے، اور پھر اس صندوق کو ایک دوسرے صندوق میں ڈالا جائے، وہ بھی آگ کا صندوق، اور دونوں کے درمیان آگ بھڑکا دی جائے،
اس کے اوپر بھی آگ کا کفر لگایا جائے گا. پھر ایک تیسرا آگ کا صندوق اس کے اندر ان کو رکھا جائے گا, اس کے اندر بھی آگ بھڑکائی جائے گی, باہر سے آگ کا تالا لگا دیا جائے گا, اور اس طرح ایک جہنمی کو الگ الگ کر دیا جائے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ اب میں ہی صرف جہنم کے اندر رہ گیا اور کوئی نہیں رہا, اور یہ اس پر عذاب ہوگا کہ میں اکیلا رہ گیا, میں تنہا رہ گیا, میں اکیلا رہ گیا جہنم کے اندر. یہ اس پر عذاب ہو, یہ اس کا انجام ہوگا, یہ اس کا آخر ہو. اس طرح اس کے ساتھ کیا جائے. کتنے سخت عذابات, کتنے سخت معاملات ہیں. تو آخرت دنیا کی زندگی کتنی, 20 سال جیئیں گے, 30 سال جیئیں گے, 40 سال, 50 سال, 60, 70, 80, 90, 100, کتنا جی لیں گے. آج تک عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ 60, 70 سال سے کم ہی بزرگ نظر آتے ہیں. پورے محلے کی اتنی بڑی آبادی ہے تو بزرگ کچھ ہی ہوں گے, یعنی ہزاروں کی آبادی میں چند 100 شاید بزرگ ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی دنیا سے پہلے ہی چلے گئے, کوئی نوجوانی کی حالت میں, کوئی جوانی کی حالت میں, کوئی ادھیڑ عمری کی حالت میں, اور کوئی بڑھاپے کی حالت میں گیا ہے. تو کئی ایسے ہیں کہ بڑھاپا ملنے سے پہلے دنیا سے چلے, بڑھاپے سے پہلے چلے. تو زندگی کا کوئی بھروسہ ہے, دنیا سے جانا ہے, بالفرض جتنا بھی جی لے, 100 سال تک بھی جی لے, آخر دنیا سے تو جانا ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. دنیا سے جانا ہے, قبر میں جانا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, معاملات ہونے ہیں سارے. تو پھر کیوں غفلت کی ہے, پھر انسان غافل کیوں رہے کہ دنیا سے کی زندگی تو اتنی ہے, اور آخرت کی زندگی پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی. اگر دنیا میں کچھ وقت تکلیفیں برداشت کر کے, مشقتیں برداشت کر کے رب کی فرما برداری کی ہے, تھوڑی مشقت برداشت کر کے نماز پڑھ لی, تھوڑی مشقت برداشت کر کے روزے رکھ لی, تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے مشقت برداشت کر کے حج کر لیا, تھوڑی سی ہمت کر کے زکوٰۃ اپنے مال کی دے دی, صلہ رحمی کی, والدین کی فرما برداری کی, اور لوگوں کے حقوق ادا کیے, گناہوں سے بچے, دنیاوی لذتوں سے بچے, تھوڑی سی کوشش کر لی, تو وہاں ہمیشہ پھر عیش و عشرت کی زندگی. اور دنیا میں عیش و عشرت, دنیا کے عیش و عشرت کے کیا مزے ہیں. تھوڑا سا عیش و عشرت ہو تو طویل غم کا باعث بن جاتا, تھوڑا سا اگر کوئی لذت اٹھائے تو وہ غم کا باعث بنتی, گناہ کی لذت غم کا باعث بنتی, اس کو غمگین کر دیتی. جب دنیا کے اندر اس کے غم موجود ہیں تو ایسی لذتوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. فلم دیکھیں گے 3 گھنٹے کے لیے, تو 3 گھنٹے بعد تھوڑا ہے کہ سرور مل رہا ہو, دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے مزہ آ رہا, لیکن دیکھنے کے بعد کیا ہوگا, سر درد ہو جائے گا, دیکھنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت ہو جائے گی. یعنی دنیا کے اندر تو اس کی تکلیف ہی ہے. پھر کیا فائدہ کہ دنیا کے اندر یہ ہے, اور آخرت کے اندر پھر کیا معاملہ ہے. بزرگ فرماتے ہیں لذت کی خاطر گناہ نہ کرو, کہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ باقی رہے, لذت چلی جائے گی, پھٹی نظر. جس نے پہلے اگر کوئی گناہ کیا ہے, خدا نہ خواستہ کسی نے شراب پی ہے, اب تو اس کی لذت موجود نہیں ہے. پہلے کسی نے کوئی اس طرح کی چیز دیکھی ہے تو اب تو اس کی لذت موجود نہیں ہے, لذت چلی گئی لیکن گناہ باقی ہے, نامہ اعمال کے اندر موجود ہے. جب تک سچی توبہ نہ کرے, پر توبہ اگر توبہ کے نیت سے کرتا ہے تو پھر تو پتہ نہیں توفیق ملے نہ ملے, کیا معاملہ ہو. اور توبہ کی نیت سے تو علماء نے فرمایا کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرتا ہے کہ توبہ کر لوں گا, یہ خود کفر فرمایا ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرتا ہے کہ چلو بعد میں توبہ کر لوں گا, ٹھیک ہے. اب تو توبہ کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی, سانس گئی ہے باہر آئے گی نہیں آئے گی کوئی پتہ نہیں, باہر آئے گی اندر جائے گی نہیں جائے گی کوئی پتہ نہیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, مرنا ہے دنیا سے جانا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں لذت کی خاطر گناہ نہ کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے. اور مشقت کی وجہ سے عبادت نہ چھوڑو, مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو کہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہے گی. اب رمضان میں 1 مہینہ گزر چکا, اب تو 6 ماہ گزر گئے, رمضان کا مہینہ گزر گیا. تو رمضان کا مہینہ گزرا, جنہوں نے روزے رکھے اس وقت اگر مشقت ہوئی بھی ہے تو اب کون سی مشقت ختم ہو گئی, اب تو اس کا احساس بھی ختم ہو گیا, کوئی پتہ نہیں, لیکن اس کی نیکی نامہ اعمال کے اندر موجود ہے. کس نے رمضان کے روزے رکھے, یہ رمضان کس نے روزے رکھے وہ موجود ہے. حج کیا ہے کسی نے اگر پہلے, اب تو حسین یادیں باقی ہیں, مکے میں حاضری, مدینے میں حاضری, لیکن وہ مشقتیں بھول گئی ہوں گی کہ سامان اٹھا کے ادھر گھوم رہے تھے یا مینا کی طرف جا رہے تھے, وہاں کی مشقت یا وہاں وضو کرنے کی مشقت اور کئی معاملات, وہ ساری بھولی ذہن میں نہیں ہوگی, حسین یادیں ہوں گی بس. اور ساتھ نامہ اعمال میں حج کی نیکی موجود, وہ پیسے بھی کوئی نہیں ہے, پیسے کہیں اور لگ جانے تھے, حج میں لگ گئے تو نیکی موجود ہے, وہ مشقت ختم ہو گئی. تو مشقت کے لیے نیکی نہیں چھوڑو اور لذت کے لیے گناہ نہ کرو کہ گناہ باقی رہے
لذت باقی رہے گی، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گی، ادھر نیکی باقی رہے گی اگرچہ وہ مشقت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر جنت کو حاصل کرنا ہے اور جہنم سے بچنا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی جلالی اور جمالی صفات کے دو مظہر ہیں۔ جمالی صفات کا مظہر اس کی رحمت کا مظہر جنت ہے، جنت کا مقام ہے، اور اس کی جلالی صفات کا مظہر جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازوں کی روزے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق دے، اور اللہ عز و جل ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔